بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج سے 3 ہفتے پہلے ایک ویڈیو جو چاپر کے مشین کے متعلق تھی آپ سے وہ شیئر کی تھی کہ گورنمنٹ جو اس سلسلے میں سبسڈائز ریٹ پہ چاپر مشین مہیا کرے گی، تو اس کی کچھ ابھی ڈیٹیل ملی ہے کہ وہ چاپر مشین نہیں، وہ کٹر ہے، سنگل رو کٹنگ مشین، اور اس کے ساتھ وہ چاپر بھی ہے۔ تو ابھی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے گروپ ممبر ہیں لیاقت پور سے، انہوں نے یہ بھی انفارمیشن لی ہے ان سے، کمپنی سے۔ تو پہلے میں یہ ان کا جو واٹس ایپ میسج ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ سن سکیں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی رائے کا جو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اور بہت سارے جو ہمارے گروپ ممبران ہیں یا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو بھی اس بارے میں علم ہو سکے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سنگل رو چاپر مشین اور یہ سائلیج بنانے کے لیے جن کا انٹرسٹ ہے ان کو انفارمیشن نہیں۔ تو پہلے میں شیئر کرتا ہوں یہ ان کا میسج۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں لیاقت پور ضلع رحیم میر خان سے۔ میں نے اس سے کیٹل کٹ والوں سے بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نام ہے اور ہماری ہی مشینیں گورنمنٹ نے دینی ہے، کیٹل کٹ کے نام سے سنگل رو والی ہے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قیمت اس ٹائم 9 لاکھ روپے ہے مارکیٹ کی قیمت، تو گورنمنٹ 3 لاکھ دے گی ہمیں، 6 لاکھ کی ہم آپ کو دیں گے۔ تو اگر آپ کہو گے تو ہم اس کو یعنی کہہ لو کہ انسٹالمنٹ پہ بھی آپ کو دیں گے 3% مارک اپ سے، اس طرح بھی مجھے بتا رہے ہیں۔ تو آپ سے مشورہ یہ درکار تھا کہ میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس طرح وہ منظور والوں میں چل رہی ہے، صادق والوں میں، چمن والوں کی، تو ہمیں یعنی ان لوگوں نے ڈرایا۔ آج کل میں سیلج یعنی باہر سے خرید رہا ہوں، سارا ظاہر اپنا نہیں بنا سکتا، صرف پینڈنگ میں مجھے کوئی مشورہ نہیں دے پا رہا، یا مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو مجھے مشورہ دے کہ بھئی میں کون سی ایسی مشین خریدوں جو 2.5-3 لاکھ کی، 3.5 لاکھ کی رینج میں مشین آ جائے، اور میرا 5 ایکڑ کا جو سیلج ہے وہ بہترین اس میں چاپ ہو جائے، نیپرا بھی اس میں چاپ ہو جائے، اور مکھی کا سیلج بھی بہترین چاپ ہو جائے، اس میں مسئلے مسائل کم ہو۔ اب جو فیلڈ کا بندہ ہے اس کو اس چیز کا نالج ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ بندہ یعنی جس سے میں مشورہ کر سکوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مشورہ کس سے کروں۔ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی گروپ میں کوئی شخص ہیں جو مشین کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے وہ یعنی کہہ لو کہ فل اعتماد ہے ان کو، وہ تسلی ہے ان کو، اور وہ کر رہے ہیں کچھ عرصے سے، تو کائنڈلی مجھے ان کا نمبر شیئر کر دیں، چلے میں اس سے کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، یا آپ مشورہ دے دیں کہ کون سی بہتر ہے، کون سی لینی چاہیے جس میں۔ یہ مجھ سے جو انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں، تو تاکہ آپ کے ذہن میں بھی شاید کوئی اس طرح کا ہی سوال ہوگا، کیونکہ ہر آدمی جو چھوٹے پیمانے پہ سائلیج بنانا چاہتا ہے، جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے جانور ہوں، پتہ نہیں کتنے جانور لکھے ہیں، 15-20 جانور ہوں، ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو ٹریکٹر بھی ہونا چاہیے، بڑا ٹریکٹر، وہ تو بھول گئے ہوں گے، یا تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ گورنمنٹ سبسڈائز اس لیے کرتی ہے، گورنمنٹ کے محکمے جو بنتے ہیں لائف اسٹاک کا، ایگریکلچر، ہیلتھ، یہ دوسرے جتنے بھی محکمے، یہ جو ان لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا جو نالج ہے یا اس کو ہم کس طرح لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، جو ایک عام آدمی کو ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے اس کو سیدھی راہ جو کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن پہ ڈال سکیں، تاکہ وہ کچھ
اس جو محکمہ ہے اس کا، اگر لائف اسٹاک ہے تو وہ جانور پالنے کا طریقہ سیکھے اور اس کی خوراک اور دوسرے امور. لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ کا مطلب ٹریٹمنٹ نہیں، ورنہ اس کا نام بدل دینا چاہیے. جو محکمہ لائف اسٹاک کی بجائے اینیمل ہیلتھ ہو جائے. جب لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ہے تو اس کا مقصد وسیع ہے. تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ریسرچ ہوئی ہے، جو محکموں نے ان کو گائیڈ لائن دینی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی جو 4-5 سال پہلے جو گائیڈ لائن تھی محکمے کی اور جو اسکیمیں آئی ہیں، اس میں جو کٹا پال اسکیم ہے اور وہ جو بچڑوں کی ہے فیٹننگ فربا پا کرنے کی، وہ اسکیم ہے. تو یہ اسکیمیں بہت پرانی چل رہی ہیں، دوبارہ وہ آ گئی ہیں. اور اسی طرح یہ چاپر کی مشین ایک نئی جو گورنمنٹ نے بڑی اچھی اسکیم بنا کے اپنی طرف سے دی ہے، لیکن یہ جو اسکیمیں ہیں یہ ہائی جیک ہو جاتی. اس میں جو فارمر کو جس طرح انڈیا میں آدھی قیمت پہ، اب تو نیٹ آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، امریکہ، یو کے، جس ملک کی بھی انفارمیشن ہو وہ سب دستیاب ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تو 50% سبسڈی ہے. فارمر خود سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ فارمر کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کمپنی ہے اور یہ سنگر رو ہے اور اس کے ساتھ چاپر لگا ہوا ہے. تو یہ مشین تو 5-6 سال کی اس کمپنی کے پاس پڑی ہے اور بہت سارے لوگوں نے لی ہے. لیکن اب جو سوشل میڈیا پہ اور ویسے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے لوگ انفارمیشن لیتے ہیں، تو میں نے یہ خود دیکھی ہے. یہ لاہور کے پاس بھی 1-2 مشینیں تھیں اور بہت سا میرا انٹریکشن ہے. تو اس وقت ڈیزل بھی سستا تھا. اب تو ڈیزل 120 تک چلا گیا، لیکن اس وقت بھی یہ مشین ناکام ترین مشین ہے. اس میں پھر وہ لوگوں نے پہلے اس کی قیمت 6 لاکھ تھی اور عام چاپر 2-2.5 لاکھ کی تھی 2-3 سال پہلے. یہ کافی دیر کی مشین ہے. تو وہ اب یہ جو سکیم بنائی ہے، یہ ہو سکتا سکیم اس کمپنی کے لیے بنائی ہو، یہ فارمر کے لیے، عام آدمی کے لیے تو نہیں لگتی کہ 9 لاکھ میں وہ مشین لے اور وہ جب اس کے ساتھ ایک تو بڑا ٹریکٹر چاہیے اور اس کے ساتھ ایک ٹرالی اور چاہیے. اس کے ساتھ تو ٹرالی نہیں ہے. تو ملر ٹریکٹر والوں نے ایک بنائی تھی، اسی کے ساتھ ایک چھوٹی ٹرالی، وہ اس سے بھی مہنگی ہے. یہ 9 لاکھ کی ہے، وہ پتہ نہیں 15 لاکھ کی ہوگی. تو یہ سنگر رو جو ہے وہ جو ڈیزل کھائے گی 1 ایکڑ میں، 2 ٹرالیاں اگر آپ چلائیں گے، ظاہر ہے کہ جب وہ 1 رو سے گرے گا تو اس کو کس میں آپ نے ڈالنا. تو 2 ٹریکٹر چلیں گے، 1 لائن کاٹے گی اور اس کی سپیڈ اور اس کا ایکسپینڈیچر، وہ جتنا ڈیزل لگے گا اتنے کا آپ سائلیج خرید سکتے ہیں. یہ آپ بات سمجھیں. اور آپ کا جو 9 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے وہ کرائے پہ بھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ لوگ لے لیتے ہیں کہ چلیں وہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں، یا کوئی وہ اب قسطوں پہ بھی کر رہے ہیں، تو قسطوں پہ بھی 3% مارک اپ ہوگا تو 1 لاکھ قیمت اور بڑھ جائے گی. تو قسط وہ کدھر سے اتارے گا؟ وہ جانور بیچ دے گا. پھر یہی ہوگا نا. یہاں پھر وہ جو جانور بیچ دے اور مشین لے لے
جتنے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے جانور بیچے بھی تو 9 لاکھ کے جانور نہیں بنتے اس سکیم کے لیے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بھی سکیم بنتی ہے اس میں وہ جو عام فارمر ہے اس کے مفاد کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ایک آدمی چاپر لینا چاہتا ہے 1.5 لاکھ روپے کی بھی آتی ہے چھوٹی، بڑی آتی ہے 3-4 لاکھ روپے کی، تو یہ 9 لاکھ روپے میں چھوٹی سی چاپر اور ایک بلیڈ کٹر جو کہ 6 سال سے یہ بک نہیں رہی اس کمپنی کی، اور انہوں نے بھی کوئی سکیم بنائی ہوگی کہ اس طرح لوگ سستی دیکھ کے لے لیں گے، اور بہت سارے لوگ جو لوگوں کو علم نہیں وہ تو لے لیں گے، لیکن اس اب جو ڈیزل کا ریٹ اتنا ہے اور اس کی چلیں گے 2 ٹریکٹر چلیں گے اور 1 لائن کاٹے گی، اور ان مشینوں میں جو کہ ہماری جو فصل ہے وہ کھیلوں پہ لگی ہوتی ہے، 2 فٹ چھوڑ کے آپ کاٹیں گے تو 2 فٹ کا سائلج کتنا بنے گا، وہ بھی لاس ہے۔ اور یہ اب جو چھوٹے 4-5 ایکڑ والے وہ ان کی تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ 10 لاکھ کی یہ لیں، اور پھر وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کرائے پہ بھی نہیں چلا سکتے۔ تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے، امید ہے آپ یہ بالکل میں نے خود اس کو دیکھا ہے، اور لوگ اب وہ چاپر بطور چاپر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جو خرید لی تو غلطی ہو گئی 6 لاکھ کی، تو اب ڈالر مہنگا ہوا ہے تو وہ یہ 9 لاکھ کی چلی گئی۔ 9 لاکھ پہ جب ایک چھوٹی سی وہ چاپر بھی ہیوی ڈیوٹی نہیں، چھوٹی چاپر مشین ہے، تو وہ 2-3 لاکھ کی آ جاتی ہے اس طرح کی مشین، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی۔ تو وہ مشین 2-2.5 لاکھ کی سبسڈی پہ 9 لاکھ کی دینا، یہ اس کی منطق سمجھ میں نہیں آ سکی، اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ سبسڈی ہے یا اس فارمر کو سزا ہے یا اس کو پھنسانا ہے۔ تو ہمیشہ سبسڈی فارمر کی چوائس پہ ہوتی ہے، فارمر وہی چیز لیتا ہے جو مارکیٹ میں کامیاب ہو، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جو ہمیشہ سا یہی وتیرہ رہا ہے، اور جو بھی گورنمنٹ آئے یہ ابھی تک یہی سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو سکیمیں بنواتے ہیں اور یہ سکیموں بنانے والے ہیں ان کو علم نہیں یا ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی سکیم بنا کے جو لوگوں کا فائدے کی بجائے الٹا وہ روئیں گے بعد میں۔ 9 لاکھ روپے میں وہ چاپر مشین لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ تو مفت میں بھی اگر کوئی دے تو وہ شاید کوئی آدمی نہ لے۔ جب چاپر مشین اس میں کام کیا، سنگر رو کو لوگ پھینک دیتے ہیں، پھر چاپر مشین پہ گزارا کرتے ہیں، کہ سنگر روڈ پہ تو پہلے جب ڈیزل سستا تھا اس وقت بھی یہ فائدے مند نہیں تھی۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو ہمارے بہت سے گروپ ممبران نے ویسے بھی پوچھا ہے مجھ سے، تو کل ان کا جو میسج آیا واٹس ایپ پہ گروپ ممبر کا، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میری وجہ سے جو میں نے انفارمیشن دی ہے تو ہو سکتا بہت سارے لوگ ویسے ہی پھنس جائیں، یا وہ بعد میں جو ایک چیز ہے اس کے متعلق یہ کمپنی والے یا محکمے والے نہیں بتائیں گے، وہ تو کہیں گے آپ کا نکل آیا، آپ لینی ہے تو لیں، اور کافی لوگ لیں گے کہ 9 لاکھ کی چیز ہمیں جناب 6 لاکھ کی مل رہی ہے۔ تو 6 لاکھ کی مشین وہ ویسے مارکیٹ ویلیو لگائیں چاپر کی تو وہ 2 لاکھ کی ہے، تو یہ اب 3 لاکھ گورنمنٹ سے بھی لے لیے، فارمر سے بھی 6 لاکھ لے لیے، تو چیز کتنے کی آئی؟ 2-3 لاکھ کی۔
جو اصل چاپر ہے. کٹنگ کا تو فائدہ ہی نہیں. کٹنگ میں ڈیزل زیادہ لگے گا اور ایک لائن کاٹتے ہیں آپ سب لوگ ٹریکٹر رکھتے ہیں اور اس میں جو ڈرائیور بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور جو 2 فٹ چھوڑ کے وہ کاٹتی ہے وہ بھی آپ کاؤنٹ کریں کہ اس سے کتنا لاس ہوا ہے. تو اگر آپ لیبر پہ یا کسی طریقے سے خود کاٹیں اور بنائیں تو اس سے زیادہ سائلیج بنے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.